مسلمانوں کی بستی دیکھتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے، افسوس بھی ہوتا ہے۔ خوشی تو اس بات کی ہوتی ہے، مان کے چلیں عید کا ٹائم ہے، عید کی نماز میں ایک مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو دیکھ کے خوشی ہوتی ہے۔ کیوں خوشی ہوتی ہے؟ جب یہ اسلام چلا تھا عرب سے تو مدینہ شریف میں میرے آقا نے 3 مرتبہ مردم شماری کی، 3 مرتبہ مسلمانوں کی گنتی کروائی۔ پہلی مرتبہ مسلمانوں کی تعداد 500 تھی، اور دوسری مرتبہ جب گنتی کروائی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 700 تھی، اور تیسری مرتبہ جب مسلمانوں کی گنتی کروائی گئی تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی، 1500 تھی۔ تو مسلمان کہتے تھے اب ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے، کیونکہ اب ہماری تعداد 1500 کی ہو گئی ہے۔ میرے دوستو اور میرے بزرگوں، خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ اس وقت وہ 1500 ان کی تعداد تھی تو وہ خوش ہوا کرتے تھے، آج ہماری تعداد دنیا کی آدھی آبادی ہے تو ہم کیوں نہ خوش ہوں، ہم کیوں نہ خوشی منائیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہوتا ہے میرے دوستوں کہ ان کی تعداد 1500 کی تھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور وہ 1500 بھی امیر کبیر نہیں، کوئی رئیس اور شہنشاہ نہیں، کوئی سیٹ اور مالدار لوگ نہیں، بلکہ غربت کا یہ عالم تھا کہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اسلام لانے سے پہلے وہ اس زمانے میں 200 درہم کے کپڑے پہن کے نکلا کرتے تھے اور عمدہ خوشبو پہن کے نکلتے تھے تو مدینے کی گلیاں مہکتی تھی اور لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ مصعب بن عمیر کا گزر ہوا ہے۔ لیکن اسی مصعب بن عمیر نے جب اسلام کے دامن میں پناہ لیا، مصطفیٰ کا غلام بنا اور ایک جنگ میں ان کی شہادت ہو گئی تو مسلمانوں کے حالات یہ تھے کہ ان کو کفنانے کے لیے صرف ایک چادر تھی، اور وہ چادر بھی ایسی کہ اگر سر کے طرف کرو تو پیر دکھ رہے تھے اور پیروں کے طرف کرو تو منہ دکھ رہے تھے۔ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ کے لاڈلے جو صحابی ہیں جو مدینہ کی گلیوں میں گھومتے تھے تو لوگ ان کے کپڑے دیکھنے آیا کرتے تھے، آج ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے جو کفن کا کپڑا بچا ہے یا رسول اللہ، سر کی جانب کرتے ہیں تو پیر دکھ جاتا ہے، پیروں کی جانب کرتے ہیں تو سر دکھ جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ سر کو ڈھانک دو اور پیروں کو گھاس سے چھپا دو اور پھر جو ہے مصعب بن عمیر کو دفنا دو۔ میرے پیارے حالات یہ تھے، اس وقت ہمارے حالات یہ تھے، ایسے حالات تھے کہ میرے آقا علیہ السلام کی تسلیم کے بارے میں آتا ہے کہ مسجد نبوی شریف ہے اور مسجد نبوی میں مسلمانوں کے امیر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کے بیٹھ گئے، اور مسجد میں بیٹھنے کی وجہ کیا تھی؟ فاروق اعظم کی بھوک تھی، فاروق اعظم کی بھوک تھی، اور حالات یہ تھے کہ 3 دن سے ان کو فاقہ تھا، 3 دن تک انہوں نے کچھ کھایا نہیں تھا۔ وہ فاروق اعظم مسجد میں آ کے بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر کے بعد سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ فاروق اعظم نے پوچھا صدیق تیرا کیسے آنا ہوا؟ میں تو اس لیے آیا ہوں کہ بھوکا ہوں، 3 دن سے کھایا نہیں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا عمر میرے حالات یہ ہے کہ صدیق اکبر نے 4 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ ابھی دونوں صحابی آپس میں باتیں کر رہے تھے، اتنے میں مدینے کے تاجدار آ گئے، مدینے کے سلطان آ گئے۔
میرے آقا نے پوچھا او میرے یارو کس لیے آنا ہوا؟ تو صدیق اکبر بول اٹھے یا رسول اللہ عمر کو بھوک تڑپا کے لائی ہے، ابو بکر کو بھوک تڑپا کے لائی ہے، یا رسول اللہ عمر کا 3 دن کا فاقہ ہے، آپ کے صدیق کا 4 دن کا فاقہ ہے، اور قربان جائیے مدینے کے سلطان نے جب دامن اٹھایا تو پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، آقا نے فرمایا میرے یارو مجھ محمد کا تو 5 دن کا فاقہ ہے، مجھ مصطفیٰ کا تو 5 دن کا فاقہ ہے۔ اب تینوں بیٹے ہی تھے، ابھی باتیں ہی ہو رہے تھے، عمر فاروق نے عرض کیا رسول اللہ کہیں چلتے ہیں، اب برداشت سے باہر ہے، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، کہیں چلتے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا او عمر آج تمہیں ایسے شخص کے گھر پہ لے جاؤں گا جہاں سے ہمیں نراش نہیں لوٹایا جائے گا۔ تینوں پہنچے مصطفیٰ جان رحمت کے میزبان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، وہاں پہنچے تو ابو ایوب انصاری تھے نہیں اس وقت، کہیں گئے ہوئے تھے، اس کی بیوی تھی۔ انہوں نے کہا مصطفیٰ آ گئے، سبحان اللہ، آپ کا آنا مبارک ہو یا رسول اللہ، آپ تشریف لائے، باہر آ گیا یا رسول اللہ، مجھ خادمہ کے لیے کیا حکم ہے؟ میرے آقا نے فرمایا او میرے پیاری صحابی کی زوجہ، مجھ مصطفیٰ کا 5 دن کا فاقہ، میرے یاروں کا 3-4 دن کا فاقہ، گھر میں اگر کچھ ہے تو پیش کر دو۔ تو وہ صحابیہ کہتی یا رسول اللہ تازہ تو کچھ نہیں ہے، تازہ تو کچھ نہیں ہے، 2 دن کا رکھا ہوا روٹی کا ٹکڑا ہے، اگر آپ وہ کہیں تو آپ کے لیے پیش کر دیا جائے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ چلو پیش کر دیا جائے۔ ابھی پیش کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہ صحابی رسول ایوب انصاری آ گئے، انہوں نے آقا کو دیکھا، مسکرائے، کہا میری بیوی کیا پیش کر رہی ہو؟ کہا 2 دن کی باسی روٹیاں تھی وہ نبی کو پیش کر رہا ہوں۔ تو وہ صحابی بولے کہ یہ پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مصطفیٰ آ گئے ہیں، گھر کی وہ بکری جس کا دودھ پیتے ہیں میں اس کو ذبح کرتا ہوں، اسی سے مصطفیٰ جان رحمت کی ضیافت کریں گے۔ میرے دوستوں میں یہ عرض کر رہا تھا وہ اندھیرا ہی بھلا تھا کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی کھینچ کے لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ 3 مرتبہ مردم شماری، پہلے تعداد ان کی 500، دوسرے بار میں 700، تیسرے بار میں 1500، لیکن ان کا عالم یہ تھا، ان کا دبدبہ یہ تھا، ان کا رعب یہ تھا کہ وہ مدینے میں سانس لیا کرتے تھے تو ان کی سانس کی خوشبو سارے جہان میں پھیل جایا کرتی تھی۔ تو اب یہ تھا، دبدبہ یہ تھا، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کیسے لوگ تھے اور ہم اپنی زندگی میں آج جا کر کے غور کریں ہم کیسے لوگ ہیں۔ آج ہمارے پاس لباسوں کی کمی نہیں، عمدہ مکان، عالیشان بنگلے، گھومنے کے لیے پرسنل گاڑیاں، لیکن میرے پیارے جو اسلام ان کے پاس تھا وہ اسلام آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو ایمان ان کے پاس تھا وہ ایمان آج ہمارے پاس نہیں ہے۔ جو عزت ان کی تھی آج وہ عزت ہماری نہیں ہے۔ جو دبدبہ ان کا تھا آج وہ دبدبہ ہمارا نہیں ہے۔ جو رعب ان کا تھا آج وہ رعب ہمارا نہیں ہے۔ میرے پیارے دوستوں اور میرے بزرگوں، یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ روشنی آتی جا رہی ہے اور ہم اسلام سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کسی نے ایک بزرگ سے کہا تھا، پوچھا تھا کہ حضرت اس ملک میں مسلمان تباہ ہو گئے، اس ملک میں مسلمان برباد ہو گئے، تو اس بزرگ نے کہا تھا کہ اس ملک کے مسلمان ایسے ہی برباد نہیں ہوئے، سب سے پہلے اس ملک کے مسلمانوں نے اسلام کو تباہ کیا ہے، اسلام پہ ظلم کیا ہے، اسلام کو برباد کیا ہے، تب جا کے وہاں کے مسلمان برباد ہوئے ہیں۔ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوچھا کیسے؟ تو کہا کہ ان مسلمانوں کے چہرے سے کیا لگتا تھا وہ مسلمان ہیں، اس مسلمانوں کے زندگی سے کیا لگتا تھا وہ مسلمان ہیں، ان مسلمانوں کے زندگی گزارنے کے طریقے سے کیا لگتا تھا وہ مسلمان ہیں۔ کیا انہوں نے اس اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائی جس اسلام کے لیے بلال حبشی کو ریت پہ گھسیٹا گیا تھا؟
کیا انہوں نے اس اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائی جس اسلام کے لیے امام حسین کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تھا؟ کیا ان لوگوں نے اس اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائی جس اسلام کے لیے مصطفیٰ جان رحمت نے پیٹ پر پتھر باندھے تھے؟ کیا انہوں نے اس اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائی جس اسلام کے لیے کبھی صلاح الدین ایوبی نے اپنی جان کی قربانی کی ہے، تو کبھی محمد بن قاسم نے اپنی جان کی قربانی کی ہے، تو کبھی عبد الرحمن بن عوف نے اپنی جان کی قربانی کی ہے، تو کبھی حضرت حمزہ نے اپنی جان کی قربانی کی ہے، تو کبھی نبی کے مقدس صحابہ نے اپنی جان کی، اپنی آن کی اور اپنی شان کی قربانی کی ہے؟ کیا اس ملک کے مسلمانوں نے اس اسلام کی دھجیاں نہیں اڑائی تھی؟ کہ حضور اڑائی تو تھی۔ کیا ان کے عمل سے لگتا تھا وہ مسلمان ہیں؟ کیا ان کی زندگی کے کارناموں سے، کرتوتوں سے لگتا تھا وہ اسلام کے ثبوت ہیں؟ کہا نہیں حضور۔ تو فرمایا ان کے لیے افسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہوں نے پہلے اسلام کو مٹانے کی کوشش کی ہے، انہوں نے پہلے اسلام پہ ظلم کیا ہے، تب جا کے ان پہ ظلم ہوا۔